ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر کی کلاس میں ہم روزانہ جو ہے وہ ایک سورت کا تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری سورت ہے وہ سورہ عادیات ہے۔ سورہ عادیات مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ تو آج ہم اس کی تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی تفسیر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو طریقہ کار اپنایا ہے کہ اس کے لیے اتنا آسان ترین طریقہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کسی سورت کا ترجمہ اور تلاوت پڑھنے کا، آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سورت کا ترجمہ کیا ہے، تو تلاوت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے انڈیویجولی ہم نے ایک لیکچر کو جو ہے الگ الگ سیپریٹ اپلوڈ کر رہے ہیں، اسی لیے تاکہ اگر آپ کو جس صورت کی بھی ضرورت پڑے آپ فوراً سے اس صورت کو دیکھیے، اس کا نام دیکھیے اور آپ فوراً سے اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پورے قرآن کا انشاءاللہ العزیز الگ الگ صورتوں کا ترجمہ اور تلاوت اور تفسیر ملتی جائے گی۔ اس تلاوت کے ذریعے آپ اپنی تلاوت کو بھی صحیح کر سکتے ہیں، لیکن ان قریب میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ تجوید سے قرآن کی جو ہے وہ پورا جو پروسیجر ہوتا ہے، جو پورا طریقہ کار ہوتا ہے، جو تمام مدارس کے اندر کروائے جاتے ہیں اور جو پراپر طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے میں آپ کو بورڈ پر پڑھا کے سمجھاؤں گی اور اس کی بھی روزانہ کا ہمارا لیکچر ہوگا اور روزانہ کا ہمارا جو ہے سبق ہوا کرے گا، جس میں آپ کو سلولی گریجولی روزانہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی اور آپ آہستہ آہستہ قرآن کو صحیح طریقے سے، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ گھر بیٹھے بہت ایزیلی جو ہے وہ بس صرف آپ نے کیا کرنا ہے سیکھ لیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ ان لیکچرز کو دیکھنا ہے۔ اس کے اندر میں کوئی ایسی راکٹ سائنس یا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتاؤں گی جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری خواتین کی بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمیں بیسک سے پڑھنا سکھائیے، آپ ہمیں بیسک رول تو بتائیے تاکہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا بیس تو اچھا بنا سکیں، ان کے کانسیپٹ تو صحیح کر سکیں۔ بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے مجھ سے، تو میں انشاءاللہ العزیز ان قریب جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ چیز شروع کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اپنی سورت کا تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے اندر آج یہ تلاوت قرآن ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اس میں جو لفظ واو ہے، واو قسمیہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جو ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے ہیں ان کے بارے میں۔ فالمغیرات قدحا، اس کا فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر
آگ جھاڑنے والوں کی قسم، یعنی کہ جو گھوڑوں کا جو آگے کھر ہوتا ہے، جو ایک سخت سا بنا ہوا خول ہوتا ہے، اس کو جب وہ زمین پر زور سے مارتے ہیں تو اس سے ایسے لگتا ہے جیسے آگ نکل گئی ہے اور شعائیں سی نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، یعنی کہ صبح صبح وہ جا کر کے بالکل ریڈی ہو جاتے ہیں اور کسی بھی جنگ میں، جزیے میں، پھر سریے میں وہ جانے کے لیے اور لڑنے کے لیے، لڑائی کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے، یعنی وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ تمام جو میدان ہوتا ہے اس کے اوپر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور دور دور تک ان کی جو تیزی اور ان کا جو بھاگنا، ان کی جو دوڑ ہوتی ہے، اس سے پورا جو ہے آسمان تک جو ہے گرد و غبار اڑ جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر اسی کے ساتھ وہ فوجوں کے درمیان، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ جیسے بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ درمیان کے اندر گھس جاتے ہیں اور مار کٹائی اور لڑائی جھگڑا اور مارنا دھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان تو ہے ہی ناشکرا، اور وہ تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی اتنی ناشکری کرتا ہے کہ صبح و شام اس کا رونا یہ ہوتا ہے کہ آج پورت نہیں ہو رہی ہے، آج پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اتنی بے برکتی وہ اپنے الفاظ کے ذریعے استعمال کرتا ہے کہ العمان والحفیظ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے غلط اعمال کر رہا ہے، کون سے گناہ کر رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت میں وہ اتنا انوالو ہو جاتا ہے، اتنا گڑ جاتا ہے، اتنا رچ جاتا ہے، اتنا بس جاتا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مال اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے پیچھے سورہ تکاثر میں پڑھا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی محبت میں تم اتنے انوالو ہو گئے، اتنے گڑ گئے، اتنے جد گئے، اتنے لگ گئے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور کب تم نے قبروں کے اندر پہنچ گئے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، یعنی کہ قبر کے اندر جب انسان ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب دوبارہ سے وہ نکالا جائے گا تو کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ سورہ عادیات جو ہے اصل میں گھوڑوں کے بارے میں بتائی گئی ہے، جنگ کے لیے بتائی گئی ہے کہ جنگوں کے اندر جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے تھے اور استعمال کرنے چاہیے، وہ کس طریقے کے ہونے چاہیے، ان کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے، ان کی باڈی سٹرکچر کیا ہونا چاہیے، وہ کتنے ایکٹیو اور کتنے ہیلدی ہونا چاہیے، وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ فوراً جا کر کے جو ہے وہ جنگ کو لڑیں اور کافروں کا قتل و غارت گیری کریں، اور جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، اور جو ہے وہ ایسے ہیلدی گھوڑے ہوں اور ایسے زیادہ ایکٹیو ہوں کہ وہ فوراً سے جا کر کے جو ہے وہ لڑائی کو جو ہے وہ ختم کر سکیں، اور جو ہے وہ بتا سکیں کہ وہ مسلمان کتنی بڑی فتح والا ہے اور کتنا پاورفل ہے۔ اور پھر جب بھی مطلب جنگ وغیرہ کی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو وہ صبح کے وقت ہی کی جاتی تھی، شام کے وقت یا دوپہر کے وقت نہیں ہوتی تھی۔ آگے کی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اس کی مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے، اتنا گرویدہ ہو گیا ہے، مال کے اندر اتنا انوالو ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اس کی موت چپکے سے آ کے کھڑی ہو گئی اور کب وہ قبر کے اندر چلا گیا، اور پھر جب وہ قبر سے نکالا جائے گا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا اعمال کیے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی اپنے اعمال کر رہا ہے اس پر وہ خود گواہ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کی ہر چیز، اس کا باڈی کا ہر پارٹ اس کے ہر عمل پر گواہ ہے۔ اور جب سب کچھ اس کے رب، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے سینوں میں کون سی باتیں چھپا رکھی ہیں، اور اس کا رب اس دن تمام اعمال کے ذریعے جو کہ ہمارے کندھوں کے اوپر دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، تو وہ تمام اعمال کے رجسٹر ہمارے لکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایک ایک لمحہ زندگی کا اس میں کیپچر ہو رہا ہے۔
جیسے ہم دنیا میں کسی چیز کے لیے جو ہے کیمرے لگاتے ہیں اور سی فوٹیج کو ہم کیپچر کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کا، لوگوں کا آنا جانا، لوگوں کی ہر موومنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے شولڈرز پہ 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو ہمارے لمحے لمحے کی، ہمارے سیکنڈوں کی بھی جو ہے وہ چیزوں کو کیپچر کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں دکھا دی جائیں گی کہ آپ نے یہ کام دنیا میں کیا ہے، اس وقت کیا ہے، اس ٹائم کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی غافل نہیں ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔